بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیاری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلی ملاقات اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھا تو آپ کے اخلاق اور ایمانداری کی عزت عرب میں بڑھتی چلی گئی، اور مکہ میں آپ کی امانت داری اور دیانتداری کی وجہ سے آپ کو امیر کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم اپنی جوانی کی عمر میں آئے، آپ کے چچا ابو طالب کی توقع آپ پر بڑھنے لگی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، کافی عرصے سے خوش سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چل سکے، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی کا قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو بھی شخص ان کا سامان لے کر جاتا ہے، وہ شخص اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال آپ کو دے دیں گی، کیونکہ آپ کی ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا آپ شام کی طرف جاؤ، کیونکہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو ہمارے پاس بھیجیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی کیونکہ اس وقت مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار اور قابل اعتماد اور اچھے اخلاق والا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کے ہاتھ بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی، ایمانداری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام میں بولا کہ جو پیسے میں لوگوں کو دیتی ہوں، اگر آپ میرا کام کریں گے تو آپ کو دگنے دوں گی، لہٰذا آپ نے ہاں کر دی۔ پھر آپ کے چچا بولے کہ یہ روزی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غلام میسرہ سے کہا کہ کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو وہ کہیں تم بھی وہی کرنا۔ آپ اس کام میں بالکل نئے تھے تو آپ کام میں روانہ ہوئے اور آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ کے اوپر اپنا سایہ کرنا شروع کر دیا، جہاں جہاں آپ جاتے بادل کا سایہ وہیں آپ کے ساتھ جاتا۔ کیا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے؟ اگر نہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور جانیں ہمارے سرکار دو عالم کی شان کے بارے میں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستوار کے خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس عیسائی نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل گیا۔ اس وقت اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ تو میسرہ نے جواب دیا کہ یہ ایک قریشی شخص ہیں، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر عیسائی نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے بعد میسرہ نے پوچھا، کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ وقت پا سکتا جب ان کو ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ پھر وہ شخص سرکار دو عالم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ کے سر مبارک کا بوسہ لیا اور پھر آپ کے قدموں کا بوسہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ آپ وہی ہیں، اور کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے توریت میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں جو ہماری کتاب توریت میں موجود ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، تو آپ اپنے کندھوں سے کپڑا اٹھائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان مبارک سے کپڑا ہٹا دیا اور اس عیسائی نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا تو فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا اور پھر بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سوائے آخری پیغمبر کے۔ اس وقت آپ بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔
वहाँ आपने وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور ان میں سے کچھ چیزیں خریدیں۔ اس تجارت میں ایک شخص نے آپ سے جھگڑا کیا اور کہا لوط اور عیسیٰ کی قسم کھاؤ، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھاتا۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا اور اس نے میسرہ سے الگ سے ملاقات کی اور بتایا کہ یہ نبی ہیں اور یہ وہی ہیں جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسرہ نے یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لیں۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت ہی تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی پریشانی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ پھر آپ اس وقت ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے اور ان پر آپ نے ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا تو اونٹ اس وقت ٹھیک ہو گئے اور کھڑے ہو گئے۔ اونٹ اس قدر تیزی سے چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا تھا کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے یہ دیکھا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہوتے تھے تو ایک بادل آپ پر سایہ کرتا تھا۔ یہ تمام معجزے دیکھ کر میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گونج اٹھی اور ایسے لگا کہ جیسے وہ آپ کا غلام ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عورتوں نے بھی دیکھا کہ آپ پر بادل سایہ کیا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نے تجارت کا سارا خرید و فروخت کا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ اس بار پہلے کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں اور پوچھا کہ میسرہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ ابھی پیچھے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ جلدی سے جائیں اور میسرہ کو لے کے آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اس لیے بھیجا کہ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ اس بار بھی بادل ان پر سایہ کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ نے اپنے خیمے سے باہر آ کر یہ سارا منظر دیکھنے لگی۔ اس وقت بھی آپ کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پھر نبی میسرہ کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان پر بادل سایہ کیا ہوا تھا، کیا تم نے بھی ایسا منظر دیکھا؟ میسرہ نے کہا کہ یہ منظر میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور میسرہ نے وہاں پہ ہوئے تمام معجزات بتائے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا۔ اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا واقعہ جاننا چاہتے ہیں تو میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو کو مس مت کریے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔